عليك مني سلام الله أبدا. آغا حسن زادہ آمولی جن کا انتقال ہوا ابھی ریسنٹلی، وہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں جو واقعاً صحیح فقہاء اور علماء تھے ان کی قلب کی کیفیت کیا ہوتی تھی ائمہ علیہ السلام کے سامنے، کیسے خاشع ہوتے تھے۔ آغا حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ میں گیا ایک تہران یونیورسٹی میں جیومیٹری کے پروفیسر کے پاس۔ یوزولی کیا آج کل تو بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت زیادہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی جو مثلا فرض کیجیے کسی یونیورسٹی کا لیکچرر ہے، پروفیسر ہے اور پی ایچ ڈی ہے، تو اگر وہ کہے نا کہ میں کسی ریلیجن کا ماننے والا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے بیکورڈ ہو، پی ایچ ڈی ہو کے بھی سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ ایتھیزم ایک فیشن بن گیا نا۔ تو کہتے ہیں میں پروفیسر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ پہ بڑے نازاں تھے، تو میں نے ان سے ایک جیومیٹری کا ایک اسفیریکل ایک ڈائیگرام ہوتی ہے، اب میں آپ کو بنا کے تو نہیں بتا سکتا، کہ جس میں ایک لائن ہے کہ جو ایک سرکل ہے پورا، پھر ایک دوسرا سرکل ہے، ایکچولی تین ٹرائنگلز بن جاتے ہیں، ایک سچویشن ہے جس کو ہم اسفیریکل سچویشن ڈائیگرام کہتے ہیں جیومیٹری میں۔ اب جو جیومیٹری کی ڈائیگرام ہوتی ہے، میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، اس سے آپ ایکویشنز کو ڈرائیو کرتے ہیں، ایک ڈائیگرام سے آپ کتنی ایکویشنز بنا سکتے ہیں، کتنے ریزلٹس لے سکتے ہیں، کتنے نتیجے لے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اس پروفیسر سے جیومیٹری کے کہ یہ جو ڈائیگرام آپ کے سامنے میں بنا رہا ہوں، اس سے آپ کتنے جیومیٹریکل ایکویشنز لکھیں گے یہاں نیچے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 7-8 اس سے ڈرائیو کر سکتا ہوں ریزلٹس۔ تو آغا حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے 20 ریزلٹس نکال لے تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا میتھمیٹیشین ہوگا، بہت بڑا کوئی ایکسپرٹ ہوگا جو یہ کام کر سکے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اگر 200 کوئی نکال لے تو ہم یہ جانے تعجب سے دیکھنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کوئی 2000 نکالے تو ہنس کے کہتے ہیں ہمیں کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، ذرا بات کیجیے، اصل بات کیا کہنا چاہتے ہیں، مدعے پہ آئیے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا ایک ہمارے عالم گزرے خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کی کتاب ہے کشف القناع، عربک بک ہے کشف القناع، اس میں انہوں نے اس جیومیٹریکل ڈائیگرام سے 500,000 ایکویشنز ڈرائیو کی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ 500,000 میں نے کہا ہے 5 لاکھ کے قریب ہے، اور میں نے وہ کتاب پیش کر دی ان کو۔ سننے کی بات اب ہے، کہتے ہیں میں نے ان سے پھر یہ کہا کہ یہ جو اپنے زمانے کا جیومیٹری کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے نا، اور ٹیگنومیٹری کے بھی بہت ایکسپرٹ تھے خواجہ نصیر الدین طوسی، آج جو آپ پروفیسر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ 20 کوئی ایکویشنز نکال لے تو بڑی بات ہے، انہوں نے 500,000 نکال کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا نا بغداد میں، تو انہیں کیونکہ یہ بڑے علم فقہ کے بھی ماہر تھے، مناظرے کے بھی ماہر تھے، تو ان سے لوگوں نے کہا، ان کے شاگردوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے نجف اشرف، وہاں مولا علی کے جوار میں بہت سارے علماء دفن ہیں، تو وہاں دفن کریں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ تم مجھے جوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نکال کے کہیں اور لے جاؤ۔ تو ہیں مولا علی تو علی ہیں پھر، لیکن اس جوار سے مجھے بہرحال نکال کے لے جاؤ گے تو مجھے یہیں دفن کرنا، لیکن یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں جملہ، بعض مرتبہ ہم فقہاء علماء کے لیے سمجھنے لگتے ہیں اگر امام 100 پر ہیں تو یہ کوئی 80 پر ہوں گے۔ یہ جو عالم ہے نا خواجہ نصیر الدین طوسی، انہوں نے کہا مجھے جب دفن کرنا نا امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کے حرم میں، تو میری قبر پر اصحاب کہف کے کتے کی آیت لکھنا، آیت نمبر 27، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو خشوع سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تواضع سمجھ میں آ رہی ہے اہل بیت کی بارگاہ میں؟